بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ناظرین، سلطان برقیارق علیہ السلام کے فرزند عظیم سلطان الپ ارسلان کا پوتا اور ملت مسلمہ کا محسن اور رجل عظیم سلطان ملک شاہ کا سلجوقی کا بڑا بیٹا تھا۔ سلجوقی سلطانوں نے یہ صرف خلافت بغداد کو تقویت بخشی بلکہ بنی بویا سے اس کی جان چھڑائی جو خلیفہ پر عذاب کی صورت حاوی تھے، اور خلیفہ بغداد ہر کام میں ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھا۔ سلجوقی سلطانوں کا دور وہ سنہری دور تھا کہ انہوں نے ایک طرف صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دے کر ان کی عسکری طاقت کی کمر توڑ دی، تو دوسری طرف ان کی عظمت، اسلام سے ان کی محبت اور ان کی قوت دیکھتے ہوئے وحشی منگولوں کو بھی جرأت و جسارت تک نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں، اس لیے کہ سلجوقی اپنا دفاع کرنا جانتے تھے۔ صد افسوس سلطان برقیارق کو ساری زندگی دو قوتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک اندرونی بغاوتیں اور شورشیں جو خدان کے بھائی کھڑے کر رہے تھے، اور دوسری باطنی قومیں جو مسلمانوں کی عظمت کو زنگ آلودہ کرنے کے در پہ تھے۔ افسوس سلطان برقیارق جب ان دونوں قوتوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہوا تو موت نے اسے آ لیا، اور وہ صلیبیوں کے خلاف اس طرح حرکت میں نہ آ سکا جس طرح اس کے آباء و اجداد آتے رہے تھے۔ ہجری 486 کی سرد تھرتھراتی ہوئی رات بڑی تیزی کے ساتھ شہر سے گلے ملنے کو بھاگ جا رہی تھی۔ ایسی ہی میں گہری رات کی تاریکی میں چند سوار اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ انداز میں دوڑا رہے تھے جو شاہراہ دریائے جیحون کی طرف سے آتی ہوئی وہاں سے نیشا پور سبزوار کے نواح سے گزرتی ہوئی اصفہان کی طرف چلی گئی تھی۔ اصفہان شہر سے چند فرلنگ دور کچھ مسلح جوان رک گئے، شاید انہوں نے یہ سارا معاملہ پہلے سے طے کر لیا تھا۔ صرف 3 سوار اصفہان شہر کی طرف بڑھے تھے۔ ان 3 سواروں میں سے ایک کا نام ایاز بن سیف الدین، دوسرے کا نام چکرمش بن صالح اور تیسرے کا نام برسک بن برسک تھا۔ یہ تینوں وہاں رکنے والے مسلح ساتھیوں سے صلح مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا، پھر ایک ایسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مسلح جوان یہیں کھڑے رہیں؟ ہم تینوں اصفہان شہر کی طرف بڑھیں اور سلطان برقیارق کو اصفہان کے زندان سے نکال کر یہاں لانے کا اہتمام کریں۔ ان سب کا سرکردہ ایاز بن سیف الدین ہی تھا جس کی بنا پر اس مشورہ کیا گیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کے باپ کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے کیونکہ قتل کر دیا تھا، لہذا ایاز کی پرورش نامور سلجوقی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے بڑے بیٹے سلطان برقیارق کی ماں زبیدہ نے کی تھی۔ بہرحال آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ تینوں سوار اپنے ساتھ ایک خالی گھوڑا لے کر بڑی تیزی سے اصفہان شہر کی فصیل کی طرف بڑھے تھے۔ خاتون جلالیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وقت کی ستم فصیل سے اتنے فاصلے پر جا کر وہ رک گئے کہ اگر فصیل سے کوئی تیر چلایا جائے تو ان تک نہ پہنچے۔ وہاں رکنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے ایاز بن سیف الدین نے اپنی کمان سیدھی کی اور چلتے ہوئے پیروں کا ایک تیر ایس نے اس انداز سے چلایا تاکہ جسے محسوس ہوتا تھا کہ چلتے ہوئے پروں کا وہ تیر اصفہان کی فصیل کے اوپر سے کسی نے مشرقی جانب چلایا ہے۔ چلتے پروں کا تیر چلانے کے بعد ایاز بن سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھی برسک بن برسک اور چکرمش بن صالح بالکل خاموش کھڑے ہو گئے تھے۔ فضاؤں کے اندر چلتے ہوئے تیر کے بلند
ہونے کے چند ہی لمحوں بعد رسیوں کی ایک سیڑھی اصفہان شہر کے مشرقی دروازے کے قریب نیچے گرائی گئی۔ کے بعد کچھ مسلح جوان فصیل کے اوپر کھڑے رہے۔ صرف ایک شخص نیچے اترا تھا جو رات کی تاریکی میں ایک حویلی کی طرف دکھائی دیتا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔